قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نانوڑ ایج، پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ نئے گھر میں رہائش کرنے سے پہلے ہمیں کون سا عمل کرنا چاہیے جس کی وجہ سے وہاں جنات کی رہائش یا سایہ نہ ہو. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی قاری صاحب. الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. جی عدنان بھائی، یہ بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جب نئے گھر میں کہیں شفٹ ہوا جاتا ہے یا نیا گھر تعمیر کیا جاتا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ جنات کا سایہ یا اثر یا وہاں پر رہائش ہونے کی وجہ سے معاملات خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جی بیماری آ جاتی ہے، کوئی نقصان ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ لوگ سوال کرتے ہیں، کچھ بھائیوں کے سوالات ایسے آئے بھی کہ جی اس کا اب کیا حل ہونا چاہیے، کیسے اس کا طریقہ. تو سب سے پہلے میں شروع کروں گا کہ شروع میں جب آپ نے جانا ہے کسی گھر میں تو کیسے اس کو صاف کرنا ہے. کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے ہیں، وہ ان پر عمل کر کے جائیں گے تو ہم جو ہے وہ چاہے جنات رہتے ہوں چاہے جیسے بھی ہو، وہ ہم ان سے محفوظ رہیں گے اور وہ وہاں سے چلے جائیں گے. اور ایک اور چیز کہ جنات کہیں رہتے ہیں تو ان کو ہم نے بھگانا ہے، نہ کہ ہم نے اپنے گھر کو چینج کر لینا. بہتر. مثلا کسی گھر میں جنات رہتے ہیں، اکثر سوال ہمارے پاس آتا ہے، دیکھیں جی ہمارے گھر میں جنات کا اثر ہے، تو میں کہا جی پڑھائی کریں، یہ عمل ہے، یہ کریں، ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. نہیں جی ہم نے سوچ لیا ہے کہ ہم نا گھر تبدیل کریں گے. بالکل ایسے ہی. میں نے کہا بھائی انہوں نے کہڑا سامان بنانا، صحیح بات. انہوں نے بھی پیچھے آ جائیں گے آپ کے. یعنی اگر وہ آپ کے کسی کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہیں یا آپ کے اوپر ان کا اثر ہو گیا ہے تو وہ آپ کے ساتھ ہی رہیں گے، پھر آپ کو پریشان کرنے سے باز نہیں آئیں گے. تو اس لیے ہم نے خود نہیں گھر بدلنا بلکہ ان کا گھر بدل دینا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کی رہائش کی جگہیں بتائی ہیں کہ مسلمانوں نے کہاں رہنا ہے، غیر مسلموں نے کہاں رہنا ہے. صحرا جزیرے غیر مسلموں کو دیے ہیں، پہاڑ جنگلات جو ہیں مسلمانوں کو دیے ہیں. وہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ان کو آبادیوں میں رہنے کی اجازت نہیں ہے. اکثر بات سننے میں آتی ہے جی ہمارے گھر نیک جن رہتا ہے. بھئی وہ نیک کون ہے جو انسانوں میں رہتا ہے؟ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہے کہ جنگلوں میں رہو، جنگلوں میں رہو، پہاڑوں میں رہو. ان کی تو رہائش وہاں پر ہے، تو یہ آبادی میں کیا لینے آئے ہیں؟ تو اس لیے یہ شیطان کسی بھی رنگ سے آ سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا عمل بتایا ہے، فرمایا جب بھی کہیں تم پڑاؤ کرو، اگر تم کہیں جا رہے ہو، کہیں کسی نئی جگہ پر جاتے ہو، وہاں پر پڑاؤ کرتے ہو، وہاں پر رکتے ہو، رہائش رکھتے ہو، تو وہاں پر رکنے سے پہلے یہ کلمات کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. فرمایا یہ پڑھ لیا کرو. وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ چھوٹا سا کلمہ ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. جی یہ کلمے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ صبح شام پڑھنے ہیں. جی اچھا 3 مرتبہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر شر دینے والی چیز سے آپ کو محفوظ کر لیں. بہتر. اس سے بندہ کیا کہتا ہے کہ اللہ میں تیری کلمات کے ساتھ تیری پناہ میں آ جاتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیرے نام کے ساتھ، تیرے کلمے کے ساتھ، تیری پناہ میں آ گیا. جب اللہ کی بندہ پناہ میں آتا ہے پھر وہ نئے گھر میں جاتا ہے، کہیں نئی جگہ پر پڑاؤ کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لازمی پڑھ لے. وہاں پر اگر جنات رہتے ہوں گے وہ چلے جائیں گے، وہ جگہ چینج کر لیں گے، پھر ان پر آپ پر کوئی نہیں گلا ہوگا. تو اس لیے اگر کوئی نئی جگہ جاتے ہیں تو پہلے یہ کلمات کو شروع کر لیں، وہاں پر جا کے پڑھنا اپنا معمول بنا لیں. پھر اس کے ساتھ وہاں پر اس جگہ پر جہاں پر آپ نیا جگہ پر شفٹ ہو رہے ہیں، اس مکان میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا معاملہ ہے، ہم نے دیکھا ہے وہاں پر سعودیہ میں، ہم سعودیہ میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو بلڈنگز بن رہی ہوتی ہے نا، نئی مکان بلڈنگز وغیرہ، تو وہاں پر انہوں نے باقاعدہ طور پہ رقیہ شرعیہ چلایا ہوتا ہے، دم چلایا ہوتا ہے، سورۃ البقرہ کی تلاوت چلائی ہوتی ہے. وہ ڈیلی صبح شام چلنی ہے. وہ مکان بننے کو 2 ماہ لگتے ہیں، 6 ماہ لگتے ہیں، سال لگتا ہے. وہ جتنی دیر مرضی لگتی ہے وہاں پر رقیہ دم یا سورۃ البقرہ کی تلاوت چلنی ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو. ان کو قبرستان بیابان نہ بناؤ. قبرستانوں میں شیاطین بھی ہوتے ہیں،
قبرستانوں میں یعنی کہ بیابان بھی جگہ ہوتی ہے. تو اپنے گھروں کو اگر آباد کرنا چاہتے ہو، اپنے گھروں کو میں سے شیاطین کو نکالنا چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں کوئی جنات کا اثر نہ رہے، تو سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کر دو. سورۃ البقرہ کی تلاوت اس میں لگانی شروع کر دو. پڑھ لیں تو نور علی نوری ہے، بہت بہتر ہے، بہت اچھا ہے. اگر پڑھ نہیں سکتے تو پھر وہاں پر تلاوت ریکارڈنگ کی صورت میں لگانا بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اچھا، اگر ہم مکان میں شفٹ ہو گئے ہیں، پہلے نہ ہم نے سورۃ البقرہ کی تلاوت چلائی ہے، نہ ہم نے اس پر کچھ اور عمل کیا ہے، نہ یہ کلمات جو بتائے ہیں یہ پڑھے ہیں، تو اب ہم کیا کریں جو ہم ان چیزوں سے بچ جائیں، بالکل، یا ان چیزوں کو نکال سکیں، یا ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کریں. اب ہم کیا کریں؟ تو اس وقت کیا کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے. جب گھر میں داخل ہونا ہے تو گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھنی ہے. ٹھیک ہو گیا. بسم اللہ پڑھ کے داخل ہونا ہے. جب بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ جب انسان بسم اللہ پڑھ کے اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے اس گھر سے. اور جو انسان کے ساتھ شیطان ہے وہ آواز دیتا ہے. گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھی، بسم اللہ پڑھی، یہ داخل ہو گیا، شیطان آواز دیتا ہے اپنے ساتھیوں کو، اپنے چیلوں کو، اپنے ساتھی جنوں کو کہ اس گھر میں ہمارے رہنے کی جگہ نہیں رہی. کیوں نہیں رہی؟ اس نے پناہ اللہ سے مانگ لی ہے. بالکل، اس نے اللہ کا نام لیا داخل ہوتے ہوئے، اس لیے اب ہماری اس گھر میں جگہ نہیں رہی. تو اس لیے جب اب بھی آپ نے داخل ہونا ہے تو اللہ کا نام لینا ہے، دعا پڑھنی گھر میں داخل ہونے کی، السلام علیکم کہنا ہے. کوئی ہے یا نہیں ہے السلام علیکم آپ نے کہنا ہے. تو انشاءاللہ وہ کیا ہوگا، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ جنات جو ہیں، شیاطین جو ہیں، وہ آپ کے گھر سے باہر ہو جائیں. اس کے ساتھ پھر بھی اگر معاملات بہتر نہیں ہو رہے تو پھر سب سے بہترین عمل، سب سے اعلیٰ عمل وہ یہ ہے کہ چاروں کونوں میں اذانیں دی جائیں. مطلب بہت ہی زیادہ جی مکان میں مسئلہ ہے، گھر میں مسئلہ ہے. مجھے پچھلے دنوں ایک جگہ سے کال آئی تھی کہ جی وہاں پر ایک بنگلہ ہے یا کوئی کوٹھی وغیرہ ہے، تو وہاں پر اتنا مسئلہ ہے، جو معالج جاتا ہے اس کو بھی مارا جاتا ہے، جو گھر میں رہنے کے لیے جاتا ہے اس کو بھی نقصان بھاری اٹھانا پڑتا ہے. میں نے کہا انشاءاللہ یہ کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے فضل سے طریقہ علاج بتایا. میں نے کہا یہ کریں، ٹھیک ہو جائے گا، اللہ پر توکل رکھیں. یہ انسان سے باری تو نہیں ہے، انسان سے جو ہے اللہ نے انسان کو طاقت دی ہے، قرآن کی طاقت دی ہے، اس پر عمل کریں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ محفوظ کر لیں گے. تو خیر انہوں نے کیا تو الحمدللہ وہ بہتری آ گئی. تو وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہے گھر کے چاروں کونوں میں اذانیں دینا. ٹھیک ہو گیا. 7 اذانیں دینی ہیں ہر کونے میں، کسی بھی وقت دی جا سکتی ہیں. 7 ایک کونے میں پانی لے لیں، 7 اذانیں دیں، پانی پر بھی پھونک لیں، لعاب والا پھونکنا ہے اور اس کو پھر چھڑکاؤ کر دیں. ٹھیک ہے. دوسرے کونے میں، تیسرے میں، چوتھے میں، اور کارنر کی طرف منہ کر کے ہی اذان دینی ہے. اور اس کا کوئی ٹائم مختص نہیں ہوتا، کسی بھی وقت آپ اذان دے سکتے ہیں. یعنی صبح فجر کے بعد دے سکتے ہیں، 8 بجے تک، جب مرضی 10 بجے تک دے سکتے ہیں. یعنی یہ صبح کے وقت میں شمار ہوتا ہے. اسی طرح شام کو جو ہے وہ آپ اذان دیں، صبح بھی دیں، شام کو بھی دیں. 7 اذانیں، یہ 7 دن تک عمل کر لیں. ٹھیک ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان سن کے شیطان وہاں تک بھاگ جاتا ہے جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے. تو اس لیے ہم نے جو ہے اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کرنا ہے؟ اس اللہ کے کلمے کے ذریعے. بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو جیسے بتایا تھا کہ اگر تجھے ڈرا رہی ہے کوئی چیز تو اللہ اکبر پڑھ، اللہ کا نام لے، اللہ کا نام لینے سے وہ بھاگ جاتی ہے. بالکل. تو ہم نے بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ کا نام لینا ہے، اللہ کا نام بلند کرنا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ شیطان جن کچھ نہیں ہے، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. دوسرا عمل کیا کرنا ہے؟ درمیان میں کھڑے ہو کے اس گھر کے آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، اور سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ. جی. یہ درمیان میں کھڑے ہو کے اونچی آواز سے پڑھنی ہے. یہ عمل بھی 7 دن کرنا ہے. وہ پانی پر دم کر کے پانی کا چھڑکاؤ کریں سارے گھر میں. انشاءاللہ دونوں عمل ایک ساتھ کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، دونوں عمل ایک ساتھ ہی کرنے ہیں. اچھا. دونوں عمل ایک ساتھ ہی کرنے ہیں. ٹھیک ہوگا. کیونکہ جتنا بھی بڑا مسئلہ ہوگا تو یہ اللہ کے فضل سے یہ عمل ایسا ہے، یہ اگر جنات کسی جگہ پر اسیب کا ہے، جنات کا سایہ ہے، یہ اکھاڑ دینے والا عمل ہے.
کسی چیز کا ڈیرا لگا ہوا ہے اس کو کھاڑ دینے والا، ختم کر دینے والا عمل ہے. تو اس لیے یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، وہ چیزیں جو ہیں وہ چلی جائیں گی، وہ اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. انشاءاللہ یہ 7 دن کریں، 7 نہیں تو 15 دن کر لیں، 21 دن کر لیں. اللہ کے فضل سے انشاءاللہ یہ ہمارا آزمایا ہوا عمل ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے، ہم نے عمل کر کے دیکھا ہے. اس سے جتنا فائدہ ہوتا ہے شاید کسی اور چیز سے فائدہ نہ ہوتا ہو. یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، بہتر ہو سکتے ہیں، اور جادو جنات کا اثر بھی ختم ہو سکتا ہے، اور انسان اس گھر میں جو ہے انشاءاللہ خوشحالی سے رہ سکتا ہے. بہت بہت شکریہ قاری صاحب. جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم